ان الحمد والنعمت لک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دجال کیا ہے، دجال کیسا ہوگا، کچھ قیامت کا بھی تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ آج بات کریں گے دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات ہوں گے، کیا سچویشن ہوگی، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی کہ وہ آئے گا۔ میرے دونوں ویڈیو میں ایک لمبا گیپ ہو گیا جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج شروع کرتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو دنیا کے کیا حالات ہوں گے۔ وہ جب آئے گا چاروں طرف افراتفری، خون ریزی، بھوک مری، بیماریاں عام ہوں گی، ظلم زیادتی کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا انسیکیور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دجال کے آنے سے پہلے تم پر 3 سخت سال گزریں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا 1/3 بارش روک دے، زمین کو حکم دے گا 1/3 پیداوار روک دے۔ دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا 2/3 بارش روک دے، زمین کو حکم دے گا 2/3 پیداوار روک دے۔ تیسرا سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کچھ بھی بارش نہ برساؤ، اور زمین کو حکم دے گا کچھ بھی اناج، کچھ بھی غلہ نہ اگاؤ۔ پوری طریقے سے قحط سالی ہوگی۔ جب وہ آئے گا تو لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، روٹیاں بانٹے گا، اناج بانٹے گا، غلہ بانٹے گا۔ تو اس وقت سوچئے ذرا، اس وقت کا تصور کیجئے کہ ایسی سچویشن میں ایمان کو بچانا کتنا مشکل کام ہے۔ کیوں تمام انبیاء نے اپنی قوم کو اس کے تعلق سے ڈرایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے قیامت کی چھوٹی علامتیں جو کہ فطری ہیں وہ عام ہو جائے گا، جیسے زنا عام ہو جائے گا، برائیاں بڑھ جائیں گی، گھر گھر سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگیں گی، دھوکہ دڑی عام ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد ہے، تم پر دھوکے کے سال آئیں گے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم پر دھوکے کے سال آئیں گے۔ دھوکے کے سال کیا ہے؟ سنون خدا، جس میں یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخین فیہ الامین، جس میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، امانت دار کو بددیانت، تو الٹی چیزیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لآتین علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء مؤاخذ منہ او من حلال او من حرام، کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج کے وقت کا ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پیشن گوئیوں کو اگر مطالعہ کرتے ہیں اور آج کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں انہوں نے ظاہر بتائی تھیں وہ واقعی کتنی زیادہ عام ہو گئیں۔ زنا عام ہو گیا، برائیاں عام ہو گئے، دھوکے ہو گئے ہیں۔ آج کے وقت میں انسان حرام حلال کی تمیز بھول گیا ہے۔ تو ہم کو واقعی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں، اور ہم کو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ جب چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی تب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ جب بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی جو غیر فطری ہیں، جیسے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ غیر فطری ہے۔ زمین سے جانور کا نکلنا، زمین سے ایسا جانور نکلے جو انسانوں سے بات کرے گا، غیر فطری ہے۔ جب یہ نکلے گا، جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو جو کچھ بھی ہمیں کرنا وہ اس سے پہلے ہی ہمیں کرنا ہے۔ اب دجال کی بات کر رہے ہیں تو ذرا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جان لیتے ہیں، کیونکہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا پورا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کرے گا اور امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ کہ اگر ایک دن بھی باقی ہو، امام مہدی علیہ السلام کا آنا اتنا اٹل ہے، کہ اتنا اٹوٹ ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو لمبا کر کے لیکن امام مہدی کو ضرور ظاہر کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا، وہ میری خاندان سے ہوگا۔ تو اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 50 سے 60 حدیثیں جو امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ملتی ہیں، بالکل واضح نشانی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسے ظاہر ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے
آپس میں ایک خزانے کو لے کر کے جنگ کریں گے، آپس میں خانہ جنگی ہوگی، ایک شخص فتنے کی ڈر سے مدینے سے بھاگ کر کے مکہ آ جائے گا، لوگ اس کو تلاش کر کے نکالیں گے اور اس کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ عن علی ابن طالب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلح اللہ فی لیلۃ بعد بیعت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور علی ابن طالب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں بیعت کے بعد ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کر دے گا، جو کچھ کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو درست کر دے گا، ایک ہی رات میں ان کو اصلاح کر کے ہدایت دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ ملک شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا، جو امام مہدی علیہ السلام کو ماننے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، جو عرب میں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک صحرا میں وہ پڑاؤ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، یا کبھی بھی دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں اور میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو، تو امام مہدی علیہ السلام تو وہ کہیں گے ہی نہیں کہ میں مہدی ہوں اور میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، لوگ ان کو تلاش کر کے نکالیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے بہت واضح نشانیاں، واضح چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگر آج کی سچویشن میں کوئی کہتا ہے تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہاں کوئی قبیلہ ہو، کوئی فوج ہو وہ دھسی ہوئی ہو کہ ہم امام مہدی کو مان لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں کامیاب کرے گا، پھر تم ایرانیوں سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، پھر تم رومیوں سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں بھی کامران کرے گا، پھر تم مسیح دجال سے جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ فائنلی تمہیں یہاں بھی کامیاب و کامران کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، میری امت کے آخری زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک طبقہ حق کی سربلندی کے لیے باطلوں سے ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا، ہمیشہ جنگ کرتا رہے گا، وہ غالب آتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ مسیح دجال سے جنگ کرے گا اور وہ یہاں بھی غالب آئے گا۔ مسیح دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر چکے ہوں گے، مسلم اور عیسائیوں کی صلح ہوگی، پھر مسلم اور عیسائی مل کر کے ایک تیسرے دشمن سے جنگ کریں گے، مطلب کہ یہودی سے جنگ کریں گے، وہاں مسلم اور عیسائی کی جیت ہوگی، پھر مسلم اور عیسائی ایک سرخ ٹیلے کے نیچے بیٹھ کر کے، سرخ ٹیلے کے پاس بیٹھ کر کے آپس میں بیٹھ کر کے آرام فرما رہے ہوں گے، اس میں ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور وہ سلیب کو اٹھا کر کے کہے گا سلیب کی جیت ہوئی، جس پر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا، وہ اٹھے گا اور سلیب کو توڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد مسلم اور عیسائی کی جنگ ہوگی، جس میں مسلمان کو فتح حاصل ہوگی اور مسلم کچھ عیسائی قیدیوں کو قید کر لیں گے اور وہ بعد میں ایمان لائیں گے۔ تو پھر عیسائی آئیں گے اور کہیں گے جو ایمان لائے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تم سے بعد میں لڑیں گے، پہلے ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تم مسلمان کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ہم ان کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جس کے بعد عیسائی ایک عظیم لشکر کے ساتھ، ایک عظیم بھاری بھرکم فوج کے ساتھ وہ آئیں گے اور جنگ کے لیے تیار کریں گے، جس پر مسلمانوں کا ایک طبقہ ڈر کر کے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، دوسرا طبقہ شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے افضل، روئے زمین کے سب سے افضل شہداء میں سے ہوں گے۔ تیسرا طبقہ جو ہوگا وہ جنگ کرے گا اور مال غنیمت حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح یاب کرے گا۔ جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر چکے ہوں گے تو شیطان اندر سے اتنا حسد کرے گا، اتنا اسے غصہ آئے گا کہ وہ ایک پہاڑی کے پاس سے آواز دے گا۔ جب مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے تو وہ آواز دے گا کہ تم لوگ خوشیاں منا رہے ہو، دجال باہر آ چکا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو اس خبر کی تصدیق کے لیے امام مہدی علیہ السلام اپنے 10 گھڑ سوار کو بھیجیں گے کہ جاؤ خبر کی تصدیق کر کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں انی لأعلم اسماءہم واسماء آباءہم والوان فروسہم وخیولہم۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جن گھڑ سواروں کا امام مہدی بھیجیں گے ان کے نام، ان کے والد کے نام، ان گھوڑوں کے رنگ بھی میں تم کو بتا سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح چیزیں بتا دی ہیں کہ ہاں امام مہدی کا بھی ظہور ہونا ہے، دجال کا بھی ظہور ہونا ہے۔
پہلی خبر جو ہوگی وہ جھوٹی ہوگی، دوسری خبر جو ہوگی وہ بھی جھوٹی ہوگی، تیسری خبر سچی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں دجال جب آئے گا تو وہ کہاں آئے گا، کتنے دن آئے گا، کب آئے گا۔ ابھی ہم نے بات کی دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے جو حالات ہیں وہ ہم نے بتا دیا۔ اب بات کر رہے ہیں دجال کب آئے گا۔ دجال جب آئے گا اس کا صحیح ایگزیکٹ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ دجال کب آئے گا، کسی کو بھی ایکوریٹ ڈیٹ نہیں پتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہاں ایسی سچویشن ہوگی تو دجال ظاہر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں دجال کہاں آئے گا۔ دجال جس جگہ آئے گا، صحیح مسلم کا حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں دجال ایران کے کسی شہر میں آئے گا۔ دجال ظاہر کہیں اور ہوگا، رہتا کہیں اور ہے، اس کو پاپولیٹی جو ہے وہ کہیں اور ملے گی، اصفہان میں اس کو پاپولیٹی ملے گی۔ وہ کتنے دن رہے گا؟ وہ 40 دن رہے گا۔ ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے حساب سے ہوں گے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا جس میں سورج غروب ہی نہیں ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی۔ تو وہ 40 دن رہے گا، 40 دن۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کے فسادات مچائے گا، اس کے فتنے کیا ہوں گے۔ تو اس کے طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے وہ دھوکے دے گا، جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی بتایا دجال کے معنی ہی دھوکہ دینے کے ہیں، تو وہ ہر طریقے سے دھوکہ دے گا۔ جب وہ دنیا میں آئے گا دیکھے گا کہ چاروں طرف قحط سالی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ طاقت دیے رکھی ہوں گی، کچھ اختیارات دیے ہوں گے، تو وہ ان کا استعمال کرے گا۔ تو اور وہ پہلے نیک شخص ہونے کا دعویٰ کرے گا، پہلے ہی آتے خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، پہلے وہ نیک شخص ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور جب دھیرے دھیرے لوگ اس کے قائل ہوتے رہیں گے تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو اس کے اختیارات دیے ہوں گے، تو اس کے اختیار میں دیے ہوں گے۔ اسی طریقے سے جمادات، حیوانات پر اس کو اختیارات دیے ہوں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا بارش کا، بارش برسا دے گا، زمین کو حکم دے گا غلہ اگانے کا، غلہ اگا دے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، اس بستی والوں سے کہے گا تم مجھ پر ایمان لاؤ، بستی والے کہیں گے نہیں ہم تم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش روک دے، اور زمین کو حکم دے گا اناج روک دے، سارے مویشی مر جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے بستی میں جائے گا اور کہے گا تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہارا رب ہوں، بستی والے ایمان لائیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان جو ہے بارش برسائے گا، پھر جو وہ زمین کو حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گا، پھر وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ زمین جو ہے اپنا سرمایہ نکال دے، اپنا خزانہ نکال دے، تو زمین اپنا خزانہ نکالے گی تو وہ پورا خزانہ بانٹ دے گا۔ اسی طریقے سے وہ ایک بستی سے گزرے گا تو اس بستی کے ایک نوجوان کو وہ بلائے گا اور کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا تم رب ہو۔ تو پھر وہ کہے گا اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو لا کر کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مجھے مانو گے رب ہو؟ تو اس کے وہ مرے ہوئے ماں باپ کو لا کر کے کھڑا کر دے گا، اس کے ماں باپ اس کی گواہی دیں گے کہ بیٹا تم مان لو یہ تمہارا رب ہے۔ سوچئے کس قسم کا فتنہ ہے، کیسا فتنہ اس کا۔ ایسا فتنہ ہے کہ ایک شخص ایمان کے حالت میں گھر سے نکلے گا کہ میں ایمان والا ہوں، میں جا کر کے اس سے بات کروں گا، تو وہ جو نکلے گا اور شام میں اس کے فتنے کا شکار ہو کر کے وہ کافر ہو کر کے واپس آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک بستی سے گزرے گا، وہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا کیا تم مانتے ہو کہ میں رب ہوں؟ وہ نوجوان کہے گا نہیں میں نہیں مانتا کہ تم میرا رب ہو، اللہ میرا رب ہے۔ تو اسے غصہ آئے گا، وہ کہے گا تم مجھے چھوڑ کر کے اللہ کو رب مان رہے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو وہ تلوار لے گا اور اس کو 2 ٹکڑے میں کاٹ دے گا۔ پھر بستی والوں سے کہے گا دیکھا مجھ پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بعد کہے گا تم مانو کہ میں رب ہوں۔ پھر وہ اس نوجوان کو حکم دے گا، اس کے نوجوان کے ان کے ٹکڑے جڑ جائیں گے، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ کھڑا ہوگا۔ پھر وہ کہے گا کہ اب تو مانتا ہے کہ میں رب ہوں؟ تو نوجوان چونکہ وہ کتاب و سنت کا تابع ہوگا اور وہ ایمان والا ہوگا تو وہ یہ کہے گا نہیں اب تو مجھے بالکل یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر دجال فائنلی اس کو کاٹ دے گا، حقیقی طریقے سے اس کو قتل کر دے گا، ہمیشہ کے لیے قتل کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص بہترین شہداء میں سے ہوگا، روئے زمین کا یہ بھی بہترین شہداء میں سے یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس کے ہاتھوں میں جنت ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اگر وہ تمہارے سامنے کبھی دکھ جائے، وہ تمہارے سامنے آ جائے
تو اس کی جہنم میں کود جانا وہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اس کے جنت میں نہ جانا دراصل وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب بھی اگر تمہیں ڈر بھی لگے تو آنکھ بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، اس کی آگ تمہارے لیے پانی ہے، اس کا پانی تمہارے لیے آگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم واضح نشانی، واضح طور سے اتنا سمجھا کر کے بتایا ہے تاکہ میری امت میری امت محمدیہ ہے، جو میری امت ہے، وہ اس سے سترک ہو جائے اور اپنا محاسبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جائے گا اور جانے کے بعد ایک بستی والوں سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، بستی والے اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے ساتھ بھی وہ فسادات مچائے گا اور پوری بستی تباہ کر دے گا۔ وہاں کے جو چشمے ہوں گے چشمے سوکھ جائیں گے اور بستی کو تباہ و برباد کر دے گا، وہاں کے آدمی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس طریقے کا وہ فتنہ اور اس طریقے کی چیزیں اس کے ساتھ وہ ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دجال کا علم کیوں ضروری ہے۔ دجال کا علم اس لیے ضروری ہے کہ دجال تب تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ لوگ اس کے علم سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ امام اپنے منبر سے اس کا ذکر چھوڑ دیں گے تب وہ ظاہر ہوگا۔ جب لوگ اس کے علم سے دور ہو جائیں گے تب وہ ظاہر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قال قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد اوحی انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ مسیح دجال، کہ تم میں سے ہر شخص قبر میں مسیح دجال کے فتنے کے جیسا فتنے سے گزرے گا۔ مطلب ایسا نہیں کہ جو انسان اگر مسیح دجال کے فتنے سے بچ گیا تو اسے قبر میں مسیح دجال جیسے فتنے سے گزرنا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ محیای ومماتی ومن فتنۃ مسیح دجال، کہ یہ دعا ایک ساتھ اس لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ مسیح دجال سے وہی شخص بچے گا جو ایمان والا ہوگا، اور قبر کے بھی عذاب سے، قبر کے فتنے سے بھی وہی شخص بچے گا جو ایمان والا ہوگا۔ قبر کا سوال کتنا آسان ہے، من ربکم، تمہارا رب کون ہے، کتنا آسان ہے، ما دینکم، تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کو، تمہارا نبی کیا ہے، کتنا آسان ہے، یہ ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کی یادداشت کام نہیں آئے گی، ایمان کام آئے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، آپ آج کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ واقعی دجال بھی ایک عظیم فتنہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور قبر کا بھی جو عذاب ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ۔